میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس انشاءاللہ کچھ لوگ کہتے تھے خادم قصوری اکیلا ہے، بس یہاں سے درس تو بنا لیا، کچھ دن بعد بھاگ جائے گا، اور نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کسی وجہ کے بنا میں لاہور گیا تھا، مولانا منظور صاحب کسی وجہ سے نہیں پہنچ چکے، مگر ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت سے مقرر ہیں۔ اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں خادم قصوری کو ٹائم دوں، آپ سنیں گے؟ چند منٹ یا کھل کر خطاب کریں، زور سے کہیں، جو سنیں گے ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں دیکھ رہا ہوں اچانک پروگرام بنا تھا، اس کے باوجود حدیث حال کشاکش بھرا ہوا ہے، شمع رسالت کے پروانے ماشاءاللہ۔ اب میں دعوت دیتا ہوں خطیب پاکستان، شیخ القرآن، مفکر اسلام، تمہارے اور میرے دل کی دھڑکن علامہ ابراہیم خادم قصوری صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میں ایک نعرہ لگاؤں گا اور آپ نے جواب دینا ہے۔ ہمارے مہمان کراچی سے آئے ہوئے بیٹھے ہیں، ان کو پتہ چل جائے کہ یہ واقعہ مسلک اہل حدیث کے لوگ بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، آپ ان کی طبیعت کے مطابق نعرہ لگائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ماشاءاللہ۔ علامہ ابراہیم خادم قصوری، علامہ ابراہیم خادم قصوری، امام عبد الرحمن سلفی، امام عبد الرحمن سلفی، اہل حدیث یوتھ فورس، مرکزی اہل حدیث یوتھ فورس، امام عبد الرحمن سلفی۔ تھوڑا جا ذرا آگے ہو جاؤ، قریب آ جاؤ۔ خادم صاحب کو کھل کے تقریر کرنا، نہیں کھل کے بس ٹھیک ہے۔ میرے رکھنا کی کرتے ہو، بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک، چھڑ دو، نہ چھڑو نہ چھڑو۔ آج پھر بھوک ہوگی ہے رات، بھوک جی بھوک۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائے، تسی تھوڑا جہا نیف اگے آ جاؤ، اتنے آؤ، نیڑے آ جاؤ، تھوڑا جہا پیچھے ہو کے سمان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولد ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل
وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا پروانے ہو ذرا درود اچھی پڑھیا کرو ونشهد أن محمدا ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وإمامنا وهادينا وقائدنا ومرشدنا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله إنك لعلى خلق عظیم. عربی میں کسی اللہ والے نے کہا ہے یتیم شکور جواد کریم سبحان اللہ حریص علیکم رؤوف الرحیم سبحان اللہ خطیب فصیح طبیب حکیم رسول امین خلیل کلیم اور مزمل مدثر. میں ان جملوں پر بھی قربان جاؤں. مزمل مدثر معلا مقام رسول خدا پر ہوں لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر خطیب پاکستان زندہ باد. میں ابھی تک اس فکر میں ہوں کہ میرے آج بزرگ تشریف فرما ہے میں آپ سے اردو میں بات کروں اس لیے کہ کراچی میں اردو بولی جاتی ہے اور میں اس فکر وچ بھی ہاں کہ میرے بھرا آئے ہوئے نے تے میں پنجابی چ گل کراں. اے ہن فیصلہ یہ اردو سمجھ فیصلہ تسی کرنا ہے کہ میں کیڑی زبان چ گل کراں. پنجابی میں سمجھیں گے امام صاحب اب حضرت الامام صاحب اگر یہ میرے سامعین اردو بھی جانتے ہیں اردو جانتے اور پنجابی بھی جانتے ہیں. بہرحال امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں پنجابی سمجھ لوں گا. تو یہ بھی امام صاحب کی آپ سے محبت ہے.
امام صاحب نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا ہے کہ پنجاب سے مجھے محبت ہے. وہ لوگ غلط ہیں جو کہتے ہیں کہ جو سندھ میں بیٹھے ہیں ان کو پنجاب سے پیار نہیں. ہمیں پنجاب سے محبت ہے, ہمیں سندھ سے محبت ہے, ہمیں سرحد سے محبت ہے. ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. ماشاءاللہ. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. اللہ سے دعا کرتا ہوں, پنجابی چ دعا کر لینا کہ اللہ امام صاحب کی زندگی دراز فرمائے. اور تانوں شاید علم نہیں, حضرت الامام میرے استاد ہیں ماشاءاللہ. اور جب استاد کے سامنے شاگرد بول رہا ہو نا تو استاد کا خون بڑھتا ہے, طبیعت خوش ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو امام صاحب کا تو شاگرد ہوں ہی, مگر میں جماعت غرباء اہل حدیث پاکستان کا صدقہ جاریہ ہوں. میں حقیقت بات ہے. اور میرے والد محترم تشریف فرما ہے, اللہ سے دعا کرتا ہوں والد محترم کی زندگی اللہ دراز فرمائے. کراچی سے جب امام صاحب کا پتہ چلا کہ لاہور آ رہے ہیں, کتنے آ رہے ہیں؟ لاہور کی ہویا کل کانفرنس ہوئی ہے. ایسی کانفرنس ہوئی ہے جس نے لاہور دے اندر ہی نہیں پورے پنجاب نو ہلا کے رکھ دیتا. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دی کانفرنس پورے پاکستان چ غلغلہ, پورے پاکستان چ. اور میں کل ویکھیا جویں جمعہ ختم ہویا اسی باہر نکلے, جدھر دیکھ دے ساں انسان ہی انسان سن. ایک سمندر سی. آل پاکستان اہل حدیث کانفرنس دی برکت دے نال میرا مسلک چمک گیا ہے, دمک گیا. مسلک اہل حدیث مسلک اہل حدیث مولانا محمد ابراہیم خادم قصوری زندہ باد. اور تانوں معلوم ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث زندہ باد, مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد, اہل حدیث یوتھ فورس زندہ باد, اہل حدیث یوتھ فورس زندہ باد. تانوں معلوم ہے کہ میں جمعرات کو اپنے قافلے دے نال جس وقت پہنچیا, کچھ ساتھی موجود نے تھے, تسی بھی صحابت تے اسی وقت ہی بلایا گیا کہ خادم قصوری بھی آئے. یقین جانیے میں تے اتنے حاضری واسطے گیا تھا, پر 10-15 منٹ میں بھی الحمدللہ معافی ضمیر دا اظہار کیتا. اور اتنے میں ایک جملہ بولیا کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے کسے دور چ کیا سی, سن 77 دی تحریک سی, میں گجرانوالا جیل دے اندر 2 ماہ تک گرفتار رہا. اس وقت بھٹو نے کیا سی, there is 1% less, it is no confidence. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 1% بھی عوام کا اعتماد کھو دے اس کو حکومت کرنے کا حق نہیں. میں نے کہا تھا بی بی جی وزیر اعظم صاحبہ, آپ نے تو 100% عوام کا اعتماد کھو دیا ہے, آپ کو اب حکومت کرنے کا حق نہیں ہے. اور میں نے وہاں پر کہا تھا کہ انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر ساجد میر کی قیادت میں, میاں جمیل کی قیادت میں, حضرت علامہ شیخ الحدیث مولانا عبد الرحمن سلفی کی قیادت میں ہم انشاءاللہ بے نظیر کو بھگا کر ہی دم لیں گے انشاءاللہ. تکبیر, پاکستان زندہ باد, اور تانوں مبارک دیاں کہ جس وقت میں جملے بولے پریس دے نمائندے موجود سن. رانا یونس صاحب, نوائے وقت کیڑا اخبار, یہ دینی اخبار ہے. نوائے وقت تانوں پتہ ہے دین والے لوگ نوائے وقت پڑھتے ہیں. جمعے والے دن جھلکیاں آئیاں کانفرنس دیاں, اس کانفرنس دیاں جھلکیاں چ نمایاں تقریر اس ابراہیم خادم قصوری دی ماشاءاللہ. نمایاں, حالانکہ اور بھی بڑے مقرر نے, نمایاں میرے الفاظ نوٹ کیتے پریس نے. There is 1% less, it is no confidence. اور میں اسے کنفیڈنس, اور میں اسے کیا تھی کہ بے نظیر گورنمنٹ از اے کرپٹ گورنمنٹ. یقین جانیے رب کائنات کی قسم ہے اسی عورت دی حکمرانی دے خلاف جہاد جاری رکھاں گے. جس اندر وڑ کے بہنا سی اس شرم حیا اتارے نے. پاپ جامے تردیاں کسے پائے ہوئے گرارے نے, ہتھاں وچ بٹوے بیگ پھڑے تے سرخی نال ہونٹ سوارے نے.
موڈے نال موڈا مار دیاں تے اکھاں دے نال اشارے نے کسے دو گتاں بنوائیاں نے کوئی فیشنی وال کٹا رہی ہے مینوں کہندے نے چپ کر بولی نہ او بول پو مینوں کہندے نے اگے بولی نا اے قوم نہیں ترقی جا رہی ہے اے قوم ترقی ہاں میرے دوست آج امام صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے میں نے جو آیت پڑھی ہے اور میں نے جو بیان کیا ہے آیت سنائی ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ذرا اللہ دا قرآن سنا رہا ہیں جی قرآن سناواں بولو سناواں حافظ لکھو کے والے نے لکھا ہے تفسیر محمدی میں حضرت صاحب حافظ لکھوی رحمت اللہ علیہ ان کی تفسیر ہے تفسیر محمدی اس میں لکھا ہے کہ جتنا یاد قرآن کسے نو اور جتنا یاد قرآن کسے نو تے اتنا درجہ پاوے اتنا جنت ملسی جتھے پڑھدا پڑھدا مست ہو جاؤ پڑھدا پڑھدا جاوے میرا موضوع میری گفتگو کا مرکزی ہدف محور و منبع رسول کریم کی شان ہے سبحان اللہ والضحیٰ کے مکھڑے والے کا مقام ہے میں آج کی مجلس میں تذکرہ کر رہا ہوں واللیل کی زلفوں والے کا والبدر کے دانت والے کا والقلم کی ناک والے کا ما زاغ البصر کی آنکھوں والے کا ما کذب الفؤاد کے دل والے کا علم نشرح کے سینے والے کا وما ینطق عن الہوا کی زبان والے کا قد نرا تقلب وجہک فی السماء کی جبین والے کا اور وما ینطق عن الہوا کی کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی مقدس و مطہر زبان والے کا تکبیر مصطفیٰ زندہ باد رسول حدیث زندہ باد علامہ ابراہیم خادم قصوری زندہ باد یقین جانیے کہ امام سے جب ہم پڑھا کرتے تھے تو مرحوم حضرت مولانا حافظ عبد الغفار سلفی امام تھے جماعت کے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے آمین بہت کام کیا اور حضرت الامام صاحب اس وقت مدرسے کے ناظم تھے اور یقین جانیے جو ہم نے اللہ منہ پہ تعریف مناسب نہیں ہے تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہے اور جو میں نے اپنی نگاہوں سے وہاں وقت گزار کے دیکھا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ایک ولی اللہ گھرانہ سبحان اللہ حضرت مولانا عبدالستار دہلوی مفسر قرآن ہے حضرت مولانا عبدالوہاب دہلوی مفسر قرآن ہے جو شمع انہوں نے جلائی دلی میں جلائی انڈیا میں جلائی آج وہ شمع کراچی میں ہی روشن نہیں پورے ملک میں روشن ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر مولانا عبد الرحمن سلفی زندہ باد مولانا عبد الرحمن سلفی زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر انک لعلی خلق نہیں تڑپ رہے خلق عظیم یا ایھا المزمل ترجمہ تسی سمجھ دے جاؤ گے انشاءاللہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا یہ رات کا وقت تھا جب دن ہوا نا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور اور گلستان میں جا کر
ہر ایک گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی خواہش یہی آرزو ہے۔ مصطفیٰ دی شان، کملی والے دا مقام، رب کعبہ دی قسم ہے، کسی نے کوئی سرکار نو اپنایا اور کسی نے کتیاں والی سرکار نو اپنایا، کسی نے کھوتیاں والی سرکار نو اپنایا، اور اسی اپنایا مدینے والی سرکار نو اپنایا۔ ہمارا دربار بھی اللہ، ہماری سرکار بھی اللہ۔ دربار کیڑا ہے؟ ان اول بیتیوں وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار کون سی ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور میں ہی نہیں اعلیٰ کہہ رہا، جبریل کہندا ہے کہ میں مشرق ویکھیا۔ سبحان اللہ، اچھی کہو نا سبحان اللہ۔ اوے میرے دوستو، مسلک اہل حدیث دا غلغلہ ہے۔ اس کانفرنس نے، لاہور والی آل پاکستان کانفرنس نے نا مخالفین نو گھراں چ واڑ دیتا ہے۔ رب کعبہ دی قسم ہے، پورے پاکستان دے بندے پہنچے، پریس حیران ہو گیا، اپنے حیران ہو گئے، بیگانے حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا مینار پاکستان، جدھر دیکھو توحید دے بہرے بے کراں پروانے آئے ہوئے۔ اچھی کہو نا سبحان اللہ۔ قربان جائیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور جانتے ہو امام صاحب کیسے آئے لاہور؟ ہمارے پروفیسر علامہ ساجد میر نے امام صاحب کو کراچی سے مدعو کیا ماشاءاللہ کہ آپ ضرور آئیں کانفرنس میں، اور امام صاحب نے کانفرنس میں خطاب فرمایا ماشاءاللہ۔ یہ دیکھو، یہ محبت ہے نا، اللہ ہماری جماعت میں اتحاد پیدا فرمائے۔ لہو جی کہیے آمین۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اوروں کا پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مندوں کا طرز کلام اور ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ سب لوگ ایک ہو جائیں اور سب لوگ نیک ہو جائیں، ایک بھی ہو جائیں اور نیک بھی ہو جائے۔ جبریل نے کہا تھا، کدے کدے تھوڑی جی اردو بول رہے ہیں پنجابیوں، ناراض سے نہیں ہو رہے؟ کیوں بول رہے ہیں؟ بولو، مہمان آئے نے، لہذا میرے دوستو، میرے بزرگوں، جبریل کہتا ہے میں نے مشرق دیکھا، کذبت مشارق الارض ومغاربها فما رأيت رجلا افضل من محمد۔ میں مشرق ویکھیا ہے، مغرب ویکھیا ہے، شمال ویکھیا ہے، جنوب ویکھیا ہے، سما و سمک ویکھیا ہے، سبحان اللہ، آہنگ رباب و چنگ ویکھیا ہے، زمزم و کنگ ویکھیا ہے، زمین دی نرمی ویکھی، سورج دی گرمی دیکھی، میں چڑیاں دا چہکنا ویکھیا ہے، پھولاں دا مہکنا ویکھیا ہے، میں آسمان دیکھے، میں زمین دیکھی، زمین دا ایک ایک چپا دیکھیا۔ مصطفیٰ تو سونا کسے نو نہ پایا۔ اللہ اکبر۔ فما رأيت رجلا افضل من محمد۔ کہنا عائشہ ہے راوی نبی نے سنایا کہ ایک دن میرے پاس جبریل آیا، کہے لیندے چڑھ دے نو میں ڈھونڈ آیا، اے ٹکڑا زمین دا چے سارا میں گایا، میں ایک ایک نو ڈٹھا چھڈی کسر کوئی نہ، محمد تو افضل ڈٹھا بشر کوئی نہ۔ غور کرنا ذرا، ایک حکیم آ گیا میرے نبی کے پاس، سبحان اللہ۔ کون آ گیا؟ حکیم بھی بڑے بڑے نے نا ماشاءاللہ،
پر میرے نبی حکیمہ نے بھی حکیم تھے امام صاحب، وہ نبی جو مساوات کا حامی ہے، جو اخوت کا بانی ہے، جو صدق کا منبع ہے، جو خاک ساری کا نمونہ ہے، جو رحمت ربانی کا پیکر ہے، جو آقاؤں کا آقا ہے، جو شاہوں کا تاج ہے، جس کی صورت حق نما آئینہ جمال حق ہے، جس کی تابش خاک پا غازہ روح قدسیاں ہے، جس کی نبوت عالمگیر ہے، جس کی رسالت جہانگیر ہے، ما ینطق عن الہوا جس کی شان ہے، جبرائیل امین جس کا دربان، بھائی بات نہ کرو، جبرائیل امین جس کا دربان ہے، جس کا فعل سبحان ہے، جس کی بیت رحمان ہے، جس کا اسوہ تفسیر قرآن ہے، جس سے محبت روح ایمان ہے، جس سے عقیدت ایمان کی جان ہے، جو میرے نبی کو نہ مانے پکا بے ایمان ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ زندہ باد، رہبر و رہنما، رہبر و رہنما۔ میرے پیغمبر آئے بزدل بہادر بن گئے، میرے پیغمبر آئے رضیل شریف بن گئے، میرے پیغمبر آئے بے وفا با وفا بن گئے، میرے پیغمبر آئے چور کتب بن گئے، میرے پیغمبر آئے ابو بکر صدیق بن گیا، میرے پیغمبر آئے عمر فاروق بن گیا، میرے پیغمبر آئے عثمان ذی النورین بن گیا، میرے پیغمبر آئے علی شیر خدا بن گیا، میرے پیغمبر آئے کوئی سلمان فارس سے آیا سلمان بن گیا، کوئی روم سے آیا سہیب بن گیا، اور کوئی حبش سے آیا رنگ کا کالا ہے جوتی سمیت بلال جنت کا وارث بن گیا۔ اہل حدیثوں کو کہتے ہو ان کا پیر کوئی نہیں ہے، اور ہمارا تو وہ پیر ہے کائنات میں جس کی نظیر کوئی نہیں۔ امام صاحب، ہمارا تو وہ پیر ہے کائنات میں جس کی، اور ابراہیم خادم قصوری تو کہا کرتا ہے، اور آج یہاں بھی کہہ دیتا ہوں جامع ابراہیمیہ منڈی کنگن پور میں حضرت الامام میرے قریب ہیں، میرے پاس ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم دائم رکھے، اور میں کہا کرتا ہوں شکل میں اجمل محمد، اوے شکل میں اجمل، عقل میں اکمل، خلق میں افضل، نطق میں فیصل، اور جامع مجمل خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور طاہر و اطہر بہتر و برتر، ساقی کوثر شافع محشر، اللہ اکبر رتبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا بلند آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارض و سما میں آیا اے رحمت، ذرا جملہ پہ غور کرنا، ارض و سما میں آیا اے رحمت، روز جزا میں سایہ اے رحمت، اور جس کی دعوت اسلم تسلیم صلی اللہ حق کا دلارا۔ پھر بھی ہمارے بھائی کہتے ہیں یہ مانتے نہیں ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ حق کا دلارا نبیوں میں نیارا، آنکھوں کا تارو دل کا سہارا، رشتوں میں پیارا رشتوں میں پیارا رشتہ احمد صلی اللہ۔ حکیم صاحب آ گئے میرے نبی کے پاس، کہتے ہیں اے محمد تیرے اندر بیماری کیا، تیرے اندر مرض کیا ہے؟ لوگ تینوں دیوانہ کہندے نے، مجنوں کہندے نے، شاعر کہندے نے، میں قوم دا حکیم ہاں، میں علاج کر دیاں۔ اچھا بھی چنگے پلے بندے نے کوئی کہے تینوں بیماری کی ہے، بڑوچ ماری ہے۔ امام صاحب پنجاب میں یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو پھر جوتی سے اس کو کہتے ہیں پہلے تو مینوں بیماریاں پوچھنا، تیرا دماغ میں صاف کروں، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہائے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اور کعب احبار کہندے نے، کعب احبار کہ نجد مکتوباً فی التورات، کہ میں نے توریت میں پڑھا ہے، توریت میں پڑھا ہے میں نے۔ کعب احبار کہتے ہیں نجد مکتوباً فی التورات محمد الرسول اللہ۔ پہلیاں کتاباں جو تروئی، پہلی کتابوں میں تذکرہ کہ ہم نے توریت میں پڑھا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں۔
کیسے ہے؟ عبدی المختار لا فظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق ولا یجزی السیئۃ السیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، ولیکن یعفو ویغفر، معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ وامتہ الحمادون یحمدون اللہ فی السراء والضراء۔ اب کنگن پور والو، آپ کو بات بڑی مزے کی سنانے والا ہوں۔ یہاں تو کہتے ہیں نا کہ پالا ونگا میرے مرشد دے نام کیویں ہاں میں تو پتہ ہی نہیں، ونگا چڑھا لو کڑیو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پتہ ہے چلیا کہ انہاں دے جڑے پیر نے نا ان چوڑیاں چڑھان لگتا ہے، سلاؤ اے ونگا چڑھا، ونگے ہوتی ہیں یہ لوگ آج کل انہوں نے بڑھایا، ونگا چڑھا لو کڑیو میرے مرشد دے، جے ونگا ہی چڑھانی ہے نا پھر میں کہہ دیا ونگا چڑھا لو کڑیو اللہ تے رسول دے پیار دیا۔ سبحان اللہ۔ بہرحال اس وقت نہیں ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں بات یہ کر رہا تھا کہ کعب اپنے حکیم آیا میرے نبی کے پاس، کہتا ہے تیرے اندر مرض کیا؟ بولو تیرے اندر مرض کیا؟ اب چاہیے تو یہ تھا کہ رسول کریم پنجابی زبان میں انہوں ٹھیک ٹھاک جواب دیں دے، کچھ انہوں ٹھوک دے، پر میرے نبی فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ میں تمہیں اپنی مرض بتاؤں، میں اپنے نبی کے اخلاق پر قربان جاؤں۔ انک لعلی خلق عظیم، میرے پیغمبر نے فرمایا بیٹھ جا بھی، زماد ازدی حکیم کا نام تھا، ازد قبیلے کا تھا، زماد نام تھا، کہتا ہے بیٹھ جاؤ میں تو انہوں مرض دسا۔ ارے میری مرض یہ ہے الحمدللہ، آپ نہیں سمجھے بات کو میں کیا کہہ گیا ہوں، میری مرض یہ ہے الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، وہ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی کیا آسمان بنایا۔ انہوں نے مرض بتائی۔ پنجابی میں بھی کسی نے کہا ہے کہ گھوڑے پیدا کیتے نے سواری تیرے واسطے، مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناؤندیاں نے شہد تیرے واسطے۔ اب میں وہ پنجابی پڑھوں گا جو امام صاحب آسانی سے سمجھ لیں۔ مکھیاں بناؤندیاں نے شہد تیرے واسطے، امب تے انار تے سنترے تیرے واسطے، اور سب کچھ تیرے واسطے تے تو خدا دے واسطے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمینہ دے لال جا رسول تیرے واسطے، کروڑوں وادی کوئی احسان کردگار دا، پھر بھی تو بندیا دا شکر نہیں گزار دا۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ نے تو اتنی نعمتیں دے دی کنگن پور والوں آپ کو، اور آپ پھر بھی گیت کسی اور کے گاتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے کہ صحیح ہے؟ مثلا ایک مائی نے کہا کہ لیلا ککڑ تے دے دے پتر، امام صاحب اس کا مطلب یہ کہ وہ مائی جو تھی مرغا لے کر گئی پیر کو، وہ قبر میں لیلا ککڑ تے دے دے پتر۔ اب ایمان سے بتاؤ کہ کہیں مرغوں سے بھی بیٹے ملتے ہیں؟ اور ایک اور ہے وہ یہ کہتی ہے پنجابی زبان میں یا معین الدین چشتی پار کر میری کشتی۔ یہاں پہ تو اجبال ہے، بیٹے اللہ دیتا ہے، نام رکھتے ہیں پیراں دیتا، یعنی پیروں نے دیا، حالانکہ دیتا کون ہے؟ تو میرے نبی نے بیماری بتائی پہلی کہ میرے اندر یہ عادت ہے جس کی وجہ سے لوگ مجھے مجنوں کہتے ہیں۔ وہ عادت کیا ہے؟ میں ان جملوں پہ قربان جاؤں۔ خدا کی قسم کوئی مولوی اور خطبہ مسنونہ پڑھتا ہو، درد دل سے عقائد کی اصلاح ہو جائے گی۔
الحمدللہ آپ سارے پڑھیں الحمدللہ دل سے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کسی وزیر کی تعریف نہیں کسی بادشاہ کی تعریف نہیں کسی اونچے بڑے کی تعریف نہیں کالے گورے کی تعریف نہیں تعریف ہے تو صرف اللہ کی ہے بولو کس کی ہے اب آگے میرے نبی نے بات بڑھائی کہ نحمدہ ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں نستعینو اوکھے ویلے مدد اسے کو ہی مانگنے ہے مولانا ابراہیم مرحوم فوت ہو گئے خادم پروفیسر صاحب تاندلے والے یاد ہے تو انہیں کیا سی ڈبیاں بھیڑیاں کوئی تار دا نہیں تڑپے گوڈے پھاڑ کے بیٹھے ہو اور ڈبیاں بھیڑیاں کوئی تار دا نہیں کوئی بگڑے کم اپنے عقیدے دی جدوں اپنے اظہار کریا کرو بڑے چک جایا کرو بڑے مہنگ جایا کرو ڈبیاں بھیڑیاں کوئی تار دا نہیں کوئی بگڑے کم سوار دا نہیں اللہ باج نہ غیر پکارنی ایک دن مر جائے گی میرے نبی نے فرمایا کہ میں بھائی زماد ازدی نستعینہ نستغفرہ نؤمن بہ میں نے ٹیپ میں حضرت مولانا عبدالستار مرحوم کا خطبہ سنا سبحان اللہ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے جو حضرت الامام کے والد تھے مفسر قرآن واللہ کئی غیر مسلم صرف خطبہ سنتے تھے مسلمان ہو جاتے سبحان اللہ حضرت الامام مولانا عبدالستار دہلوی رحمت اللہ علیہ اللہ اللہ کیا وہ لوگ تھے خدا کا نیک بندہ خدا کا نیک بندہ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے خدا کا نیک بندہ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے زمین و آسمان تو کیا عرش بھی کانپ جاتا میں قربان جاؤں تو یہ وہ خطبہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ جب یہ جماعت ازدی نے کلمات سنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو وہ کہتا ہے اے محمد ذرا ان کلمات کو دوبارہ دوہرا دو دوبارہ سنا دو میرے سینے میں سکون پہنچ رہا ہے مجھے لذت آ رہی ہے مینوں سواد آ رہا ہے ٹھنڈ پہ رہی ہے میرے نبی نے فرمایا دوبارہ سن لو اب اگر کسی ڈاکٹر سے آپ نسخہ لینا ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب پرہیز کیا ہے بھئی آپ نے کھچڑی کھانی ہے یہ نہیں کھانی یہ نہیں کھانی اچھا بھئی اب اگر مریض کہے گا ڈاکٹر صاحب دوبارہ دسو میں سمجھا نہیں وہ کہے دفعہ جا اور مریض نہیں ہے میں تیرے تے سارا ٹائم لا لیا پر میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا تو دفعہ جا فرمایا بیٹھو میں ان کلمات کو دوبارہ سنا دوں سو جی کہیے سبحان اللہ میرے نبی نے پھر دوبارہ دہرائے جب دوبارہ سنا دیے وہ حکیم عربی دان تھا عربی کا ماہر تھا کہتا ہے ذرا تیسری مرتبہ پھر سنا دو ہائے تیسری مرتبہ میرے پیغمبر نے تیجی مرتبہ ایک کلمات سنائے زماد ازدی کہندا ہاتھ یادا کا یا محمد اے محمد اپنا ہاتھ اگاں کرو میرے سونے نے سونا ہاتھ اگاں کیتا ڈاکٹر نے اس زماد ازدی نے نبی دے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ دیتا تے کہندا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اچھا مزے کی بات جب ہاتھ پہ ہاتھ رکھا نا تو ابو جال اینڈ کمپنی وہ کھلوتی ہوئی سی دور
وہ کہندے سن اج ساڈا MBBS ڈاکٹر گیا ہے اس دیوانے دا علاج کر کے آئے گا اللہ مگر جب ہاتھ رکھیا نا تو کہندے نے اب دیکھا بھائی اب وہ نبض دیکھ رہا ہوگا اب وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے اس محمد کے مرض کو دیکھ رہا ہوگا جانچ رہا ہوگا استغفر اللہ پڑھو سارے خیر جب وہ واپس گیا نا تو کفار کی پارٹی کہتی ہے علاج کر رہے ہیں تو زماد ازدی نے گیا علاج کرن تھا پر انہیں میرا علاج کر دیتا سبحان اللہ گیا تو میں اس کا علاج کرنے تھا پر اس نے میرا علاج کر دیا اور میں مسلمان ہو گیا ہوں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے نبی کی تلوار لٹکی ہوئی ہے ایک درخت کے ساتھ گرمیوں کے دن سے مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں غوث بن خراس دشمن تھا وہ آیا اور آ کے تلوار کو پکڑا اور کہتا اٹھے محمد تینوں میرے ہاتھوں کون بچائے گا آخر اب چاہیے تو یہ تھا نبی کہتے ہیں مجھے معافی دو پر میرے نبی نے فرمایا اللہ کون بچائے گا اللہ ہمارا بھی یہ ایمان کر دے اللہ بس لفظ اللہ کہنا تھا وہ تلوار دشمن کے ہاتھ سے نیچے گر پڑی میرے پیغمبر نے تلوار اٹھا لی تو میرے پیغمبر مسکرا کے فرمایا اب تو بتا تجھے کون بچائے گا تینوں کون بچائے گا تے چھیتی جو کہندا جو دشمن ہے کہ تسی تے بلند اخلاق دے مالک ہو تسی تے مینوں معاف کر دیو گے میرے نبی فرماندے نے جے بات ہے جا میں تینوں معافی دتی میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دا لال وے جے تیرا بھی کوئی ایسا ہے تے مینوں بھی وخال وے میرا پیر پتھرانو کلمہ پڑھا گیا سیر اسمانہ کر کے راتوں راتی آ گیا قرآن جی نعمت بخشی رب ذوالجلال وے میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دلال وے میرے بھائیوں اور بزرگوں حضرت الامام صاحب اب خطاب فرمائیں گے میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس